بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں ہے۔ بلال حبشی اذان کی پہلی صدا، اسلام کی پہلی للکار۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان عظیم ترین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ایمان کی راہ میں بدترین ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن لبوں پر کلمہ توحید کو ماند نہ ہونے دیا۔ آپ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مگر دل میں ایمان کی روشنی لے کر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے سرداروں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، کوڑوں سے مارا گیا، مگر زبان پر ایک ہی کلمہ جاری رہا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ وہ صدا تھی جو پورے مکہ میں گونجی اور اسلام کی سچائی کا اعلان بنی۔ آپ کی استقامت، صبر اور توحید سے محبت نے آپ کو تاریخ کا ایک روشن ستارہ بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ان کے ظالم آقا سے خرید کر آزاد کیا۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے مثال تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ یہ اعزاز کسی عام انسان کے حصے میں نہیں آتا، یہ صرف اس عظیم المرتبت صحافی کے لیے تھا جس نے کفر کے ایوانوں میں اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند کی۔ حضرت بلال ہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں مدینہ میں پہلی اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی آواز میں ایسی روحانیت تھی کہ مسلمانوں کے دل دھڑکنے لگتے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور ایمان تازہ ہو جاتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ جب وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے تو ان کی آواز لرز جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور مدینہ گونج اٹھتا۔ حضرت بلال کی پوری زندگی ایمان، قربانی، وفاداری اور عشق رسول کی عملی تصویر ہے۔ ایک غلام سے جتنا انسان بننے کا یہ سفر، مسلمان بننے کا یہ سفر صرف اور صرف اسلام کی سچائی، توحید کی عظمت اور نبی اکرم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی بدولت تھا۔ حضرت بلال حبشی ہمیں سکھاتے ہیں کہ رنگ، نسل، زبان یا مقام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کا ہو جائے وہی بلند ہو جاتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج بھی جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ بلال زندہ ہے، ان کی صدا آج بھی ہر موذن کی زبان پر جاری ہے۔ سبحان اللہ۔